آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی عشاق کی صفوں کے سپہ سالار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے ذکر کیا جائے گا۔ محرم الحرام میں آپ کا عرس مقدس ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ معاشرہ کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف انسانیت پریشان تھی کہ کوئی تو آئے جو ہمیں اس ذلت و رسوائی سے نجات دلائے۔ بتوں کی پوجا کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، غلاموں کے ساتھ برے سلوک کرنا اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنا اور تمام وہ برائیاں جو انسانی اقدار کے خلاف ہیں وہ اس معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ تو ایسے ماحول میں رب ذوالجلال نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس قوم کو اندھیروں سے سویرے میں تبدیل فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے جو اسلام کا جھنڈا بلند کیا، یقینی طور پر 1447 ہجری میں بھی اس کی روشنی اور اس نور سے اللہ ہمارے سینوں کو بھی چمک عطا فرما رہا ہے۔ آج تک اتنا نور اور اتنی روشنی ہے تو ہم سوچیں کہ جب سرکار کی ظاہری حیات تھی تب نور کتنا بٹ رہا تھا اور خزانے کتنے تقسیم ہو رہے تھے۔ اس دور میں وہ لوگ جو رسوائیوں کی تمام حدیں پار چکے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت کو پایا، اس صحبت سے رب ذوالجلال نے کانٹوں کو گلاب بنا دیا، ذروں کو آفتاب بنا دیا۔ جو خود ہدایت پر نہ تھے ان کو رب نے آگے ہدایت دینے والا بنا دیا۔ اب یہ شان سرکار کی صحبت سے اس وقت رب ذوالجلال نے انسانیت کو عطا فرمائی۔
ایسے معاشرے کے اندر کہ جب غلاموں کے ساتھ سلوک ابتر سے ابتر کیا جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے زیر سایہ ایسا نظام قائم کیا جس نے غلاموں تک کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اب ان غلاموں کے حقوق کے لحاظ سے جس ذات کو ہم ذکر کرنا چاہتے، یعنی وہ ایسا خاندان جو نسل در نسل سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن دین اسلام نے ان کو اس غلامی سے نجات دلا کے حقیقی غلامی عطا فرمائی ہے۔ وہ حقیقی غلامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے وہ دنیا کے لوگوں کے غلام تھے، پھر اس غلامی سے دین اسلام اور سرکار کے کلمے نے نجات دے کے ان کی گردن میں سرکار کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا۔ اب وہ وہی ذات، وہی ہستی جن کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، جن کے والد صاحب کی مکہ شریف کے ایک قبیلے کے غلام تھے، جن کا خاندان غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، آپ بھی اس وقت عبداللہ بن جدعان کے غلام بن کے زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایسے ماحول میں جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور جب کلمہ پڑھ لیا اب شان یہ ملی، حضرت بلال بھی کہنے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ یہ وہی بلال حبشی ہیں جن کا کوئی معاشرے میں مقام و مرتبہ نہیں، باپ دادا کی نسل سے غلام ہے، لیکن کلمہ پڑھنے سے شان یہ ملی کہ 1447 ہجری میں ہم جیسے بھی حضرت بلال کا ذکر سعادت کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم ذکر کریں گے سعادت ملے گی، برکت ملے گی۔ حضرت بلال حبشی کی ذات کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ان کی وفا۔ سبب کیا ہے؟ سرکار کی محبت۔ سبب کیا ہے؟ سرکار کا کلمہ۔ سبب کیا ہے؟ دین کو سینے سے لگانا۔ یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلامی کی زندگی سے نکل کر سرکار کے غلام بنے، تو رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے ان کے نام کو بلند فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے اپنے دنیاوی ایک مالک کی، اور اس کے غلام تھے اور ڈیوٹی آپ کی بکریاں چرانے کی تھی، لیکن بکریاں چرانا آپ کے مقدر جگا گیا۔ بکریاں چرانے سے آپ کے مقدر جا کے کہ چراتے چراتے بکریاں ایک دن اس غار کی طرف پہنچے جس غار میں سرکار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں، یعنی دونوں ہستیاں ایک ہی جگہ پر تشریف فرما ہے، سرکار بھی اور یار غار بھی۔ بکریاں چرانا آپ کا مقدر جگا رہا۔ بکریاں چراتے چراتے اب ظاہراً بندہ اس پیشے کو آج سمجھا جاتا ہے کہ یہ کون سا پیشہ ہے کہ بندہ بکریاں چرائے، لیکن بکریاں چرانے نے حضرت بلال حبشی کے مقدر جگائے ہیں، اور چلتے چلتے اس غار کے پاس پہنچے جس غار میں نبی علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر تشریف فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت بلال حبشی کو دیکھا فرمایا یا راعی حل من لبن، اے بکریاں چرانے والے غلام، کیا تیری بکریوں کے پاس دودھ ہے؟ کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ حضرت بلال حبشی نے جب یہ آواز سنی، اور یقین کریں جب پہلی نظر سرکار کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی بلال حبشی فوراً اپنا دل دے بیٹھے، سرکار کو دل پہلی نظر میں دے دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا یا راعی، اے بکریاں چرانے والے، جو کل راعی تھے آج 1447 ہجری میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ سرکار نے راعی کہہ کے پکارا، یا راعی، اے بکریاں چرانے میں، حل من لبن، دودھ ہے؟ حضرت بلال جب آئے تو کس انداز میں جملے عرض کیے، یا رسول اللہ، یعنی ابھی کلمہ نہیں پڑا اور عرض کرتے ہیں کہ بکریاں ساری بڑی کمزور ہیں، ایک بکری کے تھنوں میں دودھ ہے اور وہ بھی اتنا سا ہے کہ مجھے بھی مشکل سے پورا ہوتا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتی بھی، ہاں بکری لاؤ میرے پاس جس میں دودھ ہے، اور برتن بھی لایا، بکری بھی لائے، سرکار نے جو ہی بکری کو ہاتھ لگایا تو فوراً دودھ اتر آیا۔
اب دودھ سرکار نے خود نکالا اپنے ہاتھوں سے, خود بھی پیا, صدیق اکبر کو بھی پلایا اور حضرت بلال حبشی کو بھی پلایا. حضرت بلال جب دودھ پی چکے دل دے بیٹھے, دل سرکار کی محبت کے ساتھ جڑ گیا. کیوں؟ چہرہ جو سرکار کا دیکھا ہے, دیدار جو محبوب کا کیا ہے, اب کرتے ہی دل دے بیٹھے. اب دودھ پیتے ہی سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں, قبول کرو اسلام کو. حضرت بلال تو چاہتے ہی یہ تھے کہ کوئی دعوت آئے اور میں قبول کروں. حضرت بلال چونکہ دل جو دے بیٹھے, سرکار نے جو ہی دعوت اسلام پیش کی, یہ نہیں کہا مالک سے پوچھوں گا, آقا سے پوچھوں گا, آج رات سوچوں گا, کل جواب دوں گا. ایک لمحے دعوت پیش کی ہے اور اگلے ہی لمحے حضرت بلال نے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے. کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ زمانہ ایسا ہے, دور ایسا ہے, وقت ایسا ہے کہ ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے, فرمایا کہ اے بلال کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ابھی اپنے اسلام کو چھپانا, ظاہر نہیں کرنا, رک جانا, ابھی دنیا کو نہیں بتانا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے. لیکن کہاں رکتے؟ ایک دن, 2 دن, 3 دن گزرے. چوتھے دن جب حرم میں پہنچے اور کعبۃ اللہ میں پڑے, جب بتوں کو دیکھا, خابا و خسارا من عبدکنا, آپ نے فرمایا بتوں جس نے تمہاری عبادت کی وہ رسوا ہو گیا. یہ کہتے ہی آپ سے رکا نہ گیا, آپ نے بتوں پر تھوک پھینکا. اس تھوک پھینکنے کو مشرکین نے دیکھ لیا اور حضرت بلال کی شکایت عبداللہ بن جدعان کے پاس لائے. اے عبداللہ, تمہارے سیاہ فام غلام بلال نے لگتا ہے دین بدل لیا ہے, کرو تحقیق. جب حضرت بلال حبشی کو بلایا گیا, اب سننا, آپ کے چوتھے دن کلمہ پڑھنے کے ہی اسلام کا اظہار ہو گیا تھا. اب جب عبداللہ بن جدعان نے بلایا کہ اے بلال کیا تو نے دین بدل لیا؟ آج مسئلہ ساروں کو یاد ہے لیکن حضرت بلال چاہتے تو کر لیتے. مسئلہ ہم میں سے ہر ایک بندے کو یاد ہے. مسئلہ کیا ہے کہ دیکھو جی, ایک طرف موت ہے, دوسری طرف حرام ہے. اگر حرام سے تھوڑا سا کھا لیا تو جان بچ جائے گی, تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے, ہم کہتے چونکہ جان جانے والی تھی اس لیے میں نے حرام کھایا ہے, اور یہ تو مجبوری کی صورت میں شریعت بھی اجازت دیتی. اب یہ مسئلہ ساروں کو یاد ہے لیکن قربان جائیں حضرت بلال حبشی کے عشق پر, جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, جان کی پرواہ نہیں کی. وہ کہتے تھے چھوڑو محمد کو, چھوڑو رب کو, ورنہ اے بلال تمہاری جان لے لیں گے. حضرت بلال حبشی نے سارے ظلم برداشت کیے لیکن اپنے محبوب سے بے وفائی نہیں کی, سرکار سے بے وفائی نہیں کی. یہ ہے محبت حضرت بلال حبشی کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جدعان کے سامنے جب اپنے کلمے کا اظہار کیا, ابو جہل اور امیہ کے سپرد عبداللہ بن جدعان نے حضرت بلال کو کر دیا, کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جو مرضی کرو. اب وہ ظلم کر کر کے جب تھک جاتے, ظلم کیا تھے, الیت الاولیاء میں سارے ظلم لکھے, آپ پر جو ظلم کیے جاتے, آپ کو بدن سے کپڑے ہٹا کر تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے, آپ کے ہاتھوں میں میخی گاڑی جاتی, آپ کو لوہے کا لباس پہنایا جاتا اور لوہے کا لباس پہنا کر آپ کو تپتی دھوپ میں رکھا جاتا کہ وہ لوہا آپ کے بدن کو جلسا دیتا, آپ کے بدن کی چربی پگھلنے لگ جاتی. پر جب وہ سارے ظلم, سارے حربے آزما کے تھک جاتے تو مکہ کے عباشوں کے ہاتھ رسا دیتے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں رسا ڈال دیتے, وہ مکہ کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹتے. یہ ظلم تھے امیہ کے, ابو جہل کے, مکہ کے عباشوں کے. لیکن قربان جائیں بلال حبشی کے ذکر الہی پر, میں کہتا ہوں اس وقت جو حضرت بلال حبشی ذکر کر رہے تھے اپنے رب کا, سارے ولیوں کا ذکر اکٹھا کرو, اوتاد کا, اقطاب کا, جتنوں نے رب کا ذکر کیا سب کا اکٹھا کرو. میں کہتا ہوں کسی کے ذکر الہی میں وہ شان نہیں جس شان سے حضرت بلال حبشی اپنے رب کا ذکر کر رہے تھے.
शान से? जन्नती 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 जन्नती। अब किस शान से जिक्र कर रहे थे कि वो जुल्म करते, उनका जुल्म पड़ता तो इधर से हजरत बिलाल हबशी का जिक्र इलाही बुलंद होता। अब कहते कहते अल्लाहु रब्बी अल्लाहु अहद अल्लाहु रब्बी अल्लाहु अहद। ए मैया सुन ले, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह एक है। ए अबू जहल तू भी सुन ले, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह एक है। ए मक्के के उबाशो तुम भी सुन लो, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल हबशी तो चाहते तो ये कर सकते थे, ए मैया मैं जुबान से इकरार करता हूं, मैं रब को नहीं मानता, मैं अपने नबी को छोड़ता हूं। दिल से तो इकरार बाकी रहता, जाके सरकार से माफी मांग लेते, या रसूल अल्लाह जान जाने का खतरा था इसलिए मैंने जुबान से इनकार किया, दिल से अब भी इकरार करता हूं कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, आप उसके सच्चे रसूल है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, हजरत बिलाल हबशी ने अपनी जुबान से एक जुमला भी इनकार का नहीं बोला। और जुबान से बोलना तो दूर की बात, हजरत बिलाल हबशी ने जितने भी जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन कभी इनकार का तसव्वुर भी नहीं किया कि मैं रब को छोड़ू, रब के हबीब को छोड़ू। जो जो जुल्म बढ़ता तू हजरत बिलाल हबशी का इश्क बढ़ता जाता था, हजरत बिलाल हबशी मोहब्बत इलाही में इजाफा होता, हजरत बिलाल हबशी का सरकार के इश्क में इजाफा होता। कहां से लाएंगे ऐसा जिक्र इलाही करने वाला कि जो तपते सहरा पर लेट के जुल्म बर्दाश्त करके अपने रब का जिक्र कर रहा है, जो लोहे का लिबास पहन के तपती धूप में अपने रब का जिक्र कर रहा है, जो औबाशों के रस्सों से घिसट कर फिर भी रब का जिक्र कर रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं सारे औलिया के जिक्र को एक पलड़े में डालो और दूसरे पलड़े में अकेले हजरत बिलाल हबशी के जिक्र को डालो तो यकीन जानो बिलाल हबशी का जिक्र इलाही करना वो सारे वलियों के जिक्र पर बुलंद है। क्यों? मोहर रब ने भी लगाई है, रब के हबीब ने भी लगाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क रसूल और रब से इश्क और रब से मोहब्बत। 3 दिन सिर्फ गुजरे, चौथे दिन से जुल्म शुरू हो गए, चौथे दिन से। और 3 दिन तारीख दमिश्क में लिखा, जुमले देखो, पहले दिन जब आए बकरियां जो दूध नहीं देती थी आज दूध दे रही है। दूसरे दिन घर वालों ने कहा बिलाल जहां कल बकरियां चराई थी आज भी वही ले जाना। और बिलाल चाहते क्या थे? चाहते भी यही थे कि वो रास्ता मिले जहां मेरे महबूब बैठे हैं, मैं भी उतर जाऊं जहां सरकार का दीदार होता है। घर वालों ने कहा बकरियां वहीं ले जाना जहां कल चराई थी। 2 दिन, तीसरे दिन बकरियां वहीं चराने ले गए। घर वालों ने जो कहा था कि यहां बकरियां एक दिन में मोटी ताजी हो गई। लेकिन जब यह खबर मक्के में फैली अब्दुल्ला बिन जुदान की बकरियां इतनी मोटी ताजी हो गई हैं और सारी बकरियां फरमा हो गई हैं। जब ये बात फैली तो अबू जहल को खुटका लगा। उसने कहा नहीं, हकीकत चराने की नहीं, हकीकत कुछ और है। अब तारीख दमिश्क में है, अबू जहल आया, उसने कहा बकरियों का मोटा होना और दूध ज्यादा देना, कसरत से दूध आना, यह सबब चरने का नहीं, सबब कुछ और है। उसने कहा पूछो बिलाल हबशी से किधर बकरियां चराने जाता है। अब खुटका जो था वो अबू जहल को यह था कि ये बकरियां चरने से मोटी नहीं हुई, लगता है ये मोहम्मद अरबी के दीदार से ज्यादा दूध दे रही है, लगता है ये उनका दीदार कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब जब हजरत बिलाल हबशी से पूछा गया तो वाकया ही वही सबब निकला कि चरती तो रोजाना थी लेकिन दीदार नसीब नहीं होता था। आज दीदार नसीब हुआ बकरियों को तो सरकार के दीदार के सदके रब ने बकरियों को भी ताजगी अता फरमा दी। अब काफिर अब अबू जहल अपने कुफ्र के बावजूद भी मानता यह था कि सबब चरना नहीं है, कि चरने के सबब एक दिन और 3 दिनों में बकरियां इतनी मोटी हो जाए और दूध देने लग जाए, जिसके एक की भी खीरी में दूध नहीं है और सारी मोटी ताजी हो गई, का सबब ये नहीं है, सबब और है। आखिर पता चला तो वाकई ही सबब वही निकला जो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लेके जाने का था और जिसका खुटका अबू जहल को था और जिसका शक अबू जहल को पड़ा हुआ था।
کہ یہ سرکار کا دیدار کر رہی ہیں، اس لیے بکریوں کی یہ حالت ہے۔ سوچو بکریاں سرکار کا دیدار کریں تو وہ شان والی بن جائے، تو جب حضرت بلال حبشی دیدار کرے تو رب کتنی عظمتیں عطا فرماتا، تو رب کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ہونے والے ظلم اور ظلموں پر آپ کا صبر، جب ظلم بڑھے، ایک دن سرکار نے دیکھا کہ میرے بلال پر ظلم ہو رہے اور میری وجہ سے ظلم ہو رہے، دیکھو نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رب نے انہیں ایمان والوں پر جو شان دی ہے کہ ما عنتم، امت کا مشقت میں پڑھنا ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ ہم تو آج یہ آیت پڑھ کے اپنے لیے بھی کہتے ہیں کہ آج ہمیں مشقت پڑے تو تکلیف سرکار کو ہوتی ہے، تو جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بلال پر ظلم کیے جائے، تو سرکار کتنے رحیم ہیں، کتنے رؤوف ہیں اپنے غلاموں پہ۔ نبی علیہ السلام نے آخر اپنے دل کی تمنا کا اظہار کر ہی دیا، آپ نے فرمایا ہے کوئی جو میرے بلال کو خرید کے آزاد کرے؟ یہ اظہار کرنے کی دیر تھی کہ حضرت صدیق اکبر نے سودا طے کر لیا۔ لوگوں نے کہا اے ابو بکر، اتنا سستا غلام تھا، اتنے مہنگے داموں خریدا؟ حضرت ابو بکر کہتے یہ تو امیہ کو عقل نہیں تھی کہ اس نے اتنا قیمتی غلام اتنے سستے داموں بیچ دیا۔ کہا تم مجھے کہتے ہو کہ اتنا سستا غلام اتنا مہنگا خریدا کہ 5 اوقیہ کے بدلے 32 تولے سونے کے بدلے؟ فرمایا یہ تو ایک اوقیہ پر رک جاتے تو پھر بھی یہ تمہیں دے دیتے۔ فرمایا یہ تو امیہ کو عقل نہیں تھی کہ کتنا قیمتی غلام ہے یہ، اور اس نے اتنا سستا بھیجا۔ کہا ابو بکر تو یہ کہتے ہیں کہ 5 اوقیہ تو کیا، امیہ حضرت بلال کے بدلے مجھ سے 100 اوقیہ کا مطالبہ کرتا، تو فرمایا بلال کے بدلے ابو بکر اتنا سونا دینے کو بھی تیار ہو جاتے۔ دیکھو نا، اس خرید کر آزاد کرنے کی شان کیا ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر ہر وقت سرکار کی دعاؤں میں ہے، ہر وقت سرکار کی دعاؤں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، جب چاروں یاروں کے لیے دعا فرمائی تو پہلے حضرت صدیق اکبر کے لیے فرمائی، فرمایا اللہ میرے ابو بکر پر رحم کرے۔ ساری شان ابو بکر کی بیان کرتے ہوئے آخری شان یہ بھی بیان فرمائی، کیوں ابو بکر پر رب رحم کرے؟ محبوب نے فرمایا کیونکہ اس نے میرے بلال کو خرید کے آزاد کیا۔ فرمایا اس لیے اللہ میرے ابو بکر پر رحم کرے کہ اس نے میرے بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ یہ ایک عمل سرکار کو ابو بکر کا اتنا پسند ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے لیے سرکار ہمیشہ اپنی زبان سے دعا کے کلمات ارشاد فرماتے، اور سبب یہ ہوتا کہ اس نے میرے بلال کو خرید کر آزاد کیا، انہوں نے میرے بلال کو آزاد کرایا، امیہ کے ظلم سے نجات ملی۔ وہ آزادی نہیں تھی، حقیقی غلامی کا پٹا تو اب رب نے حضرت بلال کی گردن میں عطا فرمایا کہ اب یہ سرکار کے غلام بنے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سرکار کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو شان ملی، میدان محشر جب لگے گا نا، کہا جائے گا کہ دنیا کے سارے مؤذن آ جائے، سارے مؤذن آ جائے، جس نے دنیا میں اذانیں پڑھی اور یا قیامت تک پڑھے گا، سب اکٹھے ہوں گے۔ جب سب مؤذنین اکٹھے ہوں گے پھر اعلان ہوگا اب سید المؤذنین آ جائیں، سب مؤذنین کے سردار آ جائیں، تو اس وقت حضرت بلال حبشی تشریف لائیں گے جن کو رب نے سید المؤذنین ہونے کی شان عطا فرمائی۔ سوچو نا، آج جو اذانیں پڑھے بے لوث ہو کر تو وہ جنت جائے، تو جن کو خود محبوب فرمائے کہ بلال اذان پڑھ، تو سوچو اس بلال کو رب نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ سید المؤذنین ہے۔ اب شان دیکھو، مؤذن 5 وقت کی اذان حضرت بلال حبشی دیتے، کس شان سے کہ جب عشاء کی اذان دے کے نماز پڑھ کے گھر جاتے
تو ساری رات چین نہیں آتا. فکر اور تصور اسی بات میں لگا ہے کہ کب فجر کا وقت ہوگا, پھر میں نے اذان پڑھنی ہے جا کے, پھر میں نے محبوب کا دیدار کرنا ہے جا کے. اب جس گھر کی چھت پر جگہ پر جا کر حضرت بلال حبشی اذان پڑھتے تھے, وہ بھی کہتے ہم بعد میں اٹھتے, بلال حبشی پہلے تشریف فرما ہوتے تھے اذان پڑھنے کے لیے. کیوں؟ سرکار کو جو بیدار کرنا, سب سے پہلے جا کے میں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا, میں نے جو سب سے پہلے جا کے اذان پڑھ کے پھر سرکار کو بیدار کرنا, اور میں نے محبوب کا دیدار کرنا, یہ شان ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو سرکار نے اپنا مؤذن مقرر فرمایا, اور صرف مکہ مدینہ کا نہیں, سفر و حضر کے مؤذن حضرت بلال حبشی ہے. جب نبی علیہ السلام کثرت سفر سے تھکاوٹ محسوس کرتے تو فرماتے بلاؤ بلال کو اذان پڑھے, بلاؤ بلال کو اذان پڑھے, ہم نماز پڑھ کے اپنے بدن کو سکون دینا چاہتے. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور پھر یہ ذہن میں رکھے, اس شان کے تحت من گڑت قصوں کی بھی بھرمار ہے. وہ قوالوں کے قصے, وہ خطیبوں کے قصے کہ حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا. یہ من گڑت قصہ قوالوں نے گڑا ہوا, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں کہتا ہوں جھوٹ بول کے بلال حبشی کی شان بیان کر کے پیسے تو مل جائیں گے, ایمان کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ اب جو شان ہم اس اجتماع میں بیان کر رہے ہیں قرآن و سنت کی حقیقت سے, سچ بتانا توجہ سے, کیا حضرت بلال کی شان سن کے دل خوش نہیں ہو رہا؟ یعنی سچ سن کے جب دل اتنا خوش ہوتا ہے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ بندہ جھوٹ بول کے لوگوں کو خوش کرے؟ وہ حقیقی خوشی نہیں ہے. یہ حقیقی خوشی ہے کہ بندہ سچ بیان کر کے قرآن و سنت کے حوالے سے بیان کرے. تو اللہ کے فضل سے صحابہ ہو یا اہل بیت ہو, رب نے تو ایمان والے کے لیے آج بھی ان کے ذکر میں لذت عطا فرمائی ہے. یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کہ آپ کو رب نے یہ شان عطا فرمائی. آپ آزاد ہوئے, پھر سرکار کے غلام ہوئے, آپ نے کلمہ پڑھ کے ہمیشہ سرکار سے وفا فرمائی. اور صرف آپ مؤذن ہی نہیں تھے, سرکار کے مال کی حفاظت بھی حضرت بلال حبشی فرماتے تھے, اور مالی معاملات کو بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے. آپ کا رنگ مبارک گندمی مائل تھا, گندمی مائل. اور یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کئی لوگ یوں نقشہ کھینچتے ہیں معاذ اللہ کہ بندہ اس کا تصور کرے تو بندے کی طبیعت عجیب ہو جائے. حضرت بلال حبشی کے حسن کو پیش کرو کہ حضرت بلال کا حسن وہ حسن ہے کہ بعد والے کروڑوں حسین مل کے بھی حضرت بلال حبشی کے سیاہ فام رنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ حسن والے پیچھے ہوں گے. قیامت کے دن محبوب فرماتے ہیں حضرت صالح اپنی اٹھنی پہ ہوں گے, میں اپنے براق پہ ہوں گا. ہم چلیں گے جب جنت کی طرف تو محبوب فرماتے مجھ سے پہلے جو جنت میں جائے گا اسے بلال حبشی کہا جاتا ہے. حسن والے سارے پیچھے, بلال حبشی آگے جا رہے ہیں. اب کوئی اس حدیث سے یہ نہ لے کہ سرکار سے بھی بلال حبشی کی شان زیادہ ہے. سرکار سے شان زیادہ نہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پہ بلال حبشی کی شان یہ ہے, فرمایا جس طرح کوئی سردار نے آنا ہو, بادشاہ نے آنا ہو تو آگے غلام آتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتائیں, اعلان کر رہے ہیں کہ سردار آنے والے ہیں, سمجھ جاؤ کہ سردار آ رہے ہیں. فرمایا حضرت بلال حبشی کا پہلے جنت میں نانا سرکار کی غلامی کی صورت میں ہے کہ جا کے حور و غلما کو بتائے اے جنت کی حور و غلما تیار ہو جاؤ سارے, آمینہ کے لال تشریف لانے والے ہیں. فرمایا اس شان سے بلال حبشی سرکار سے پہلے جنت میں جا کے حور و غلما کو بتائیں گے, خبر دیں گے کہ ہمارے محبوب آنے والے ہیں. یہ حضرت بلال حبشی کو شان حاصل ہے کہ سرکار سے پہلے جس نے جنت میں جانا
उस जात को 1447 हिजरी में भी हजरत बिलाल हबशी कहा जाता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ये मकाम व मर्तबा जो रब्बे जुल जलाल ने आपको अता फरमाया, शान मिली क्यों? मोहब्बत जो रब्बे जुल जलाल से है। शान मिली क्यों? वफा जो दीन इस्लाम से है। इसलिए रब्बे जुल जलाल ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शान अता फरमाई है कि कयामत के दिन आपने ही जन्नत में सरकार से पहले जाना और हुरो गिल्मा को बताना कि हमारे महबूब आने वाले हैं। ए हुरो गिल्मा तैयार हो जाओ, सरकार आने वाले हैं। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बुखारी की इस हदीस से भी सामने रखो। मेराज पर आप नहीं गए, हजरत बिलाल मेराज पर नहीं गए, सरकार मेराज पर गए हैं। लेकिन जब सरकार मेराज करके वापस लौटे तो हजरत बिलाल से पूछा, बिलाल अमल कौन सा है तेरा ऐसा जिसकी वजह से मेरे रब ने तुझे ये शान अता फरमाई? शान क्या है? सरकार ने अपनी जुबान से जुमले बोले, ए बिलाल, जब मैं जन्नत में गया, दफ़ना अलैका बैन यदै फिल जन्ना, तो मैंने अपने आगे तेरी कदमों की आवाज को सुना है। फरमाया मेरे आगे तेरे कदमों की, दफ़ना अलैका बैन यदै फिल जन्ना, तेरे कदमों की आवाज जन्नत में मुझसे आगे आ रही थी। अब बिलाल तो मेराज के लिए नहीं गए, वो तो मक्का में है, वो तो फर्शे जमीन पे है, आवाज जन्नत से क्यों आ रही है? सरकार ने पूछा, बिलाल बता अमल कौन सा है तेरा? हालांकि सरकार सब जानते, लेकिन पूछा इसलिए ताकि बिलाल के कहने पे बाद वाले अमल करें और मेरा रब बाद वालों को भी वो शान अता फरमा दे। इसलिए सरकार ने पूछा। कोई पूछने से सरकार के इल्म का इनकार ना करे। कुछ जाहिल इस पर भी सरकार के इल्म का इनकार करने लग जाएंगे कि पता होती तो फिर पूछा क्यों है? पूछा इसलिए कि बिलाल खुद बताए अमल है कौन सा। तो मैं तो कहता हूं बिलाल ने यही कहा, ऐ महबूब और तो कोई निस्बत मिली नहीं, मैं तो चलता पहले भी मक्के की गलियों में था लेकिन कोई पूछता नहीं था। अब शान इसलिए मिली कि जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, आपने खरीद के अनमोल कर दिया। जब आपकी निस्बत से जुड़े तो हमें तो शान आपकी निस्बत ने अता फरमाई। हजरत बिलाल ने अपना अमल भी बताया। अमल क्या है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, और तो कोई अमल नहीं लेकिन एक अमल है कि मैं जब भी वुजू करता हूं और जितनी रब ने तौफीक दी उस वुजू के साथ मैं रब को सजदे करता हूं, यानी कसरत सलात मेरा अमल है। वुजू करके मैं कसरत से नमाज पढ़ता हूं। तो फरमाया यही अमल रब ने कबूल फरमा के हजरत बिलाल को यह शान अता फरमाई। बताने का मकसद भी यही था कि कसरत सलात जो है यह बड़ा बारिश बरकत अमल है और आप हर वक्त बावजूद रहते, कसरत सलात की तरफ मुतवज्जे रहते। अब देखो ना, जिसने 5 वक्त की अजान देनी और बार बार मस्जिद में आना है, अब जो नमाजी आए वो 5 वक्त नमाज पढ़े तो सरकार फरमाते वो इस तरह सुथरा होता है कि बताओ कोई दिन में 5 बार नहर में गुस्ल करे, क्या उसमें कोई मैल रहेगी? साहब की यार रसूल नहीं, फरमाया 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले की हालत भी यही होती है। अब जो नमाज पढ़ने आए 5 वक्त वो तो इतना सुथरा हो जाए तो जो सब नमाजियों से पहले मस्जिद में तशरीफ लाए आके सबको नमाज में बुलाने का एहतमाम करे और फिर हम जैसों को नहीं, इमामुल अंबिया के लिए नमाज का एहतमाम करे, अजान दे, सरकार को बेदार करे कि या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया, आप तशरीफ लाए। ये शान है जो रब ने इस उम्मत में हजरत बिलाल हबशी को अता फरमाई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए हम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते कि उन्होंने सरकार से वफा की, रब से, रब्बे जुल जलाल से मोहब्बत की, दीन इस्लाम से वफा की है। अल्लाह का फजल है, हमारे दिल हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत से भरे हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले बच्चों को भी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत सिखाए ताकि उनके सीने में भी उनकी मोहब्बत बैठे। अल्लाह का फजल है, हमारे सीने सिर्फ हजरत बिलाल हबशी से ही प्यार नहीं करते, हमारे सीने अपने महबूब के हर सहाबी से प्यार करते हैं, हर अहले बैत के फर्द से प्यार करते। अल्लाह का फजल है, हमारे सीने बड़े सुथरे हैं जो रब ने हमें अता फरमाए हैं। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा सुनने वालों, देखो जो दीन से, सरकार से वफा करे तो रब्बे जुल जलाल उसे फिर ऐसे शान अता फरमा देता।
موت کی پرواہ نہیں کی, جان کی پرواہ نہیں کی آپ نے, بغیر پرواہ کیے آپ نے رب اور رب کے حبیب سے محبت کی ہے, اور پھر محبت کے ہر تقاضے کو بھی پورا کیا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ظاہری حیات تک مؤذن رہے, اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا, حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں بھی مؤذن کا نام حضرت بلال حبشی ہے, مؤذن کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر آپ نے حضرت عمر کے دور میں مدینے کو چھوڑا اور شام چلے گئے. وہ بھی سبب یہی تھا کہ مدینے میں چین نہیں آتا تھا, کہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو سرکار کا دیدار ہوتا تھا. اب در و دیوار تو نظر آتے ہیں لیکن سرکار نظر نہیں آتے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پریشان رہتا, سرکار کی محبت اور دیدار نہ ہونے کی وجہ سے. آپ نے آخر مدینہ چھوڑا اور شام چلے گئے. شام میں کئی عرصے تک جا کے رکے, چین وا بھی نہیں تھا کہ دیدار سرکار کا نہ مدینے میں ہوتا ہے نہ شام میں ہو رہا ہے. آخر ایک رات آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی, آج سرکار تشریف لائے. اور نبی علیہ السلام نے جملہ کیا بولا, فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال. محبوب نے فرمایا بلال بے وفا ہو گئے ہو, بے وفا ہو گئے ہو, مدینے آتے ہی نہیں ملاقات کے لیے. اب یہ طرز بتاتا ہے کہ بندہ وفادار یہاں بھی ہوتا ہے لیکن مدینے جانے کی شان اور ہوتی ہے. اب سرکار کی محبت تو یہاں بھی سینے میں, لیکن بندہ مدینے جائے تو پھر مقام ہو رہے. اس لیے سرکار نے فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال, اے بلال یاد نہیں آتی کہ مدینے چلے آؤ. حضرت بلال نے بھی ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ خواب ہے, خواب کی کیا حقیقت ہے, اور معاذ اللہ سرکار کا تو وصال ہو گیا, میں اب کیوں جاؤں مدینے میں. لیکن حضرت بلال اٹھے, فوراً رخت سفر باندھا اور مدینے کی طرف چل پڑے. اب جب مدینے پہنچے تو دیدار سرکار کا پھر بھی نہیں ہوا. حضرت بلال حبشی مدینے جا کے سرکار کی قبر انور کی مٹی مبارک پر اپنے رخسار رکھ کے رو رہے ہیں اور سرکار سے ملاقات کر رہے ہیں. پورے مدینے میں خبر پھیلی کہ بلال آ گئے ہیں, بلال آ گئے, لوگ خوش ہیں, بلال افسردہ ہے. اب تمنا کیا ہے, ہر ایک آ کے حضرت بلال سے ملتا بھی ہے اور یہ کہتا بھی ہے بلال ایک بار تو اذان سنا دو, ایک بار تو اذان سنا دو, جو سرکار کی ظاہری حیات میں اذان پڑھا کرتے تھے, ایک بار تو سنا دو. لیکن حضرت بلال نے کسی کی بات نہیں مانی. آخر حسنین کریمین آئے, حسن و حسین آئے, آپ جھک کے گلے لگا کے ملے حسن و حسین کو. اب دونوں شہزادوں نے تمنا کر دی, عرض کی حضرت بلال سے, اے بلال ایک بار تو وہی اذان سناؤ جو سرکار کی ظاہری حیات میں سناتے تھے. اب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اذان پڑھنا شروع کی. اب اس مقام پر بھی کئی نعت خواں اور نقیب جب اس بات کو ذکر کرتے ہیں تو سر میں آگے اذان پڑھنا شروع کر دیتے کہ ہم وہ اذان سناتے ہیں جو حضرت بلال نے پڑھی تھی. اور 10 منٹ کی وہ اذان ہوتی, جب تک اذان ختم نہیں ہوتی تو قوم کے ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں. مطلب 2 4 5 بندے پیسے پھانکنے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان پڑھی جا رہی, حضرت بلال کی اذان پڑھی جا رہی, 5 10 بندے پیسے پھینکی جا رہے. تو اس پڑھنے والے سے پوچھو تو صحیح, جس لے اور ترنم اور غنم میں تو اذان پڑھ رہا ہے, شرعی طور پہ اس طرح اذان پڑھنا جائز بھی ہے یا نہیں, اور تو منسوب کر رہا ہے اس اذان کو حضرت بلال حبشی کی اذان کی طرف. کچھ ہوش کر, کیوں ڈھونگ رچایا ہوا پیسے کمانے کا تم لوگوں نے؟ جا کے مزدوری کر لو, وہاں سے پیسے کما لو, جا کے کوئی اور کام کرو, وہاں سے پیسے کماؤ. شوقہ بازیوں سے پیسے کما رہے ہو. بہروپیوں میں اور ان نعت خوانوں نقیبوں میں کوئی فرق ہے؟ ان خطیبوں میں جو اس واقعے کو بیان کر کے آگے 10 منٹ کی اذان پڑھنا اور لوگوں کا پیسے پھینکنا. بخاری کی حدیث ہے, ترنم اور غنم میں جو اذان پڑھی جاتی ہے لے اور سر کے انداز میں, بخاری کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا وہ اذان پڑھنا تو جائز ہی نہیں ہے.
اور آج اس طرح اذان پڑھ کے پیسے کما کے لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم خوش ہیں جی حضرت بلال کی اذان کی آواز سنی. اور اس سے پوچھو تو صحیح, بلال, حضرت بلال کی اذان میں تو وہ سوز تھا. کیسا سوز؟ اب سوز سنو. جب حسنین کریمین کے کہنے پر آپ نے اذان پڑھنا شروع کیا اور جب چبوترے پہ چڑھے اذان شروع کی, جیسے آپ نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا, پورے مدینے کے لوگوں میں کوہرام مچ گیا. لوگ اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ سرکار کے وصال ظاہری کے بعد آج پہلی بار مدینے میں لوگ اتنا رو رہے ہیں. اور باپردہ عورتیں گھروں سے نکلی کہ شاید سرکار آ گئے ہیں جو بلال اذان پڑھ رہی ہے. اب حضرت بلال کا اپنا انداز کیا تھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے اور نظر منبر رسول پہ پڑی اور سرکار کا دیدار نہ ہوا تو اس سے آگے ایک کلمہ بھی حضرت بلال حبشی اپنی زبان سے ادا نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. آج تم تو پوری اذان پڑھتے ہو نا پیسے کمانے کے لیے, اور جو آپ کی سیرت میں اذان لکھی وہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ تک لکھی کہ یہی تک اذان پڑی تھی اور سرکار کا دیدار نہ ہوا تو بے ہوش ہو گئے. اور یہ نقیب نعت خواں اور خطیب پوری اذان پڑھتے ہیں کہ بلال نے جو اذان پڑھی تھی ہم پڑھ کے سناتے. کہاں سے لائیں گے وہ سوز جو رب نے حضرت بلال کو عطا فرمایا تھا؟ وہ سوز عشق رسول کے سبب تھا, دین اسلام کے وفا کے سبب تھا, رب کی محبت کے سبب تھا. اس لیے اہل سنت شعبدہ بازوں سے بچو, حقیقت اسلام کی طرف آؤ. یہ ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا مقام جو رب نے انہیں عطا فرمایا کہ سرکار کی محبت سے ان کا سینہ لبریز تھا. ہر وقت تڑپتے تھے کہ کبھی سرکار کا دیدار ہو جائے, کبھی محبوب کا دیدار ہو جائے. لیکن جب وصال کا وقت آیا آپ نے اپنی زوجہ سے کہا مجھے مبارک دے میری زوجہ. کیوں مبارک دے؟ کہا میں دنیا سے جانے والا ہوں, مجھے مبارک دے. خوش ہو جا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. کیوں؟ فرمایا اس لیے خوش ہو جا, مبارک دے کہ میں اپنے محبوب کا دیدار کرنے جا رہا ہوں, میں اپنے حبیب کا دیدار کرنے جا رہا ہوں, اس لیے مجھے مبارک دے. کہاں سے لاؤ گے حضرت بلال جیسا عشق؟ کہاں سے لائیں گے حضرت بلال جیسا سوچ اور حضرت بلال کی محبت؟ آج ہم سے حضرت بلال کی یہ سیرت تقاضا کرتی ہے کہ حضرت بلال کی بات کو سنے تو اپنے سینے میں حضرت بلال جیسا عشق پیدا کرے, حضرت بلال جیسی محبت الہی پیدا کرے, حضرت بلال جیسا دین اسلام سے وفا پیدا کرے. تب جا کے پتا چلے کہ واقعہ ہی ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کے دعوے میں سچے. ورنہ یہ سن کے چلے جانا اور آگے عمل نہ کرنا, اس کا نفع کوئی نہیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں. اب آپ کے عرس پر ذمہ داری آپ سب کی ہے کہ ہم سب نے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا, اپنے گھر جا کے حضرت بلال کی شان کو سنانا ہے اپنے بچوں کو, تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی سرکار کی محبت کی شمع روشن ہو جائے. حضرت بلال کا ذکر سن کے, آپ کا عشق سن کے, آپ کی محبت کو سن کے ہمارے بچے بھی سرکار سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور جب ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے, ضرورت حضرت بلال حبشی کو نہیں, ضرورت ہمیں ہے. کیوں جی؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے, سارے صحابی جنتی ہیں, تو انہیں ہمارے ایصال ثواب کی حاجت نہیں ہے. ہم ایصال ثواب ان کے نام کریں گے تو رب برکت ہمیں عطا فرمائے گا. اس لیے برکت رب سے لینے کے لیے ذکر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریں, تاکہ اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو آپ کے عشق اور ذکر کی برکت عطا فرمائے. رب ذوالجلال میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.